نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات اور ان کی قبر مبارک کا تھوڑا سا تذکرہ کیا جائے۔ اسی مناسبت سے آج کی یہ گفتگو ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت مل گئی اور بادشاہت بھی مل چکی اور دکھ درد بھی مٹ گئے، ماں باپ اور بھائیوں سے بھی ملاقات ہو گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دنیا سے پردہ کر دینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بڑے غمگین رہتے تھے۔ والد محترم کی محبت کے اندر ہر وقت نڈھال رہتے تھے اور ان کے چلے جانے کا غم ہر وقت دل پہ سوار رہتا تھا۔ تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کی جس میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے رب، تو نے مجھے ایک بڑا حصہ دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا کیا۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے اور مجھے مرنے کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ جیسے دنیوی نعمتیں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام پر پوری کی ہیں، اخروی نعمتیں بھی اسی طرح اللہ پاک پوری فرمائیں کہ جب بھی موت آئے تو اسلام اور تیری فرما برداری پر آئے اور میں نیک لوگوں میں اور نبیوں اور رسولوں میں ملا دیا جاؤں۔ آپ کی اس دعا کے متعلق حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آپ کے تمام کام پورے ہو گئے، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، ملک و مال و عزت، آبرو، خاندان، برادری اور بادشاہت یہ سب کچھ مل گیا، تو پھر آپ کو صالحین کی جماعت میں پہنچنے کا شوق پیدا ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، کسی نبی نے بھی بغیر حضرت یوسف علیہ السلام کے پہلے موت نہیں طلب کی، اور یہی سب سے پہلے اس دعا کے مانگنے والے تھے۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ کوئی ساتھی یہ نہ سمجھے کہ موت کی دعا مانگنا تو ناجائز ہے، اور یہاں پر دیکھیں پیغمبر ہیں وقت کے، تو انہوں نے تو اپنے لیے موت کی دعا مانگی ہے، جبکہ موت کی دعا مانگنا تو سخت منع ہے۔ تو پہلے تو یہ اصول یاد رکھیں کہ ممکن ہے کہ ان کے دین کے اندر موت کی دعا کرنا جائز ہو، ہمارے دین میں یعنی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سخت ممنوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی بھی کسی سختی اور ضرر سے گھبرا کر موت کی آرزو نہ کرے۔ یعنی دنیا کے حالات تو آتے رہتے ہیں، دنیا کی مصیبتوں
اور دنیا کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو کر اللہ سے نا امید ہو کر موت کو مت طلب کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا کا مقصد کیا تھا کہ جب بھی موت آ جائے تو اسلام پر آئے اور نیکوں میں مل جاؤں۔ تو یاد رکھیں، یہ نہیں ہے کہ اسی وقت آپ نے موت مانگی ہو، جیسا کہ یہ دعا ہماری ہوتی ہے کہ پروردگار عالم ہم کو اسلام پر موت دے، تو اس کا بھی تو یہی مطلب ہے نا کہ جب بھی ہم مریں تو اسلام پر مریں اور نیکوکاروں میں ملا دیے جائیں۔ اور اگر یہی مراد ہو کہ واقعی آپ نے اسی وقت موت مانگی ہو، ممکن ہے کہ موت مانگنی اس وقت کی شریعت میں جائز ہو، اس شریعت میں موت مانگنی جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر آپ اس کی وضاحت کو اس نظریے سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ پیغمبر علیہ السلام کے متعلق، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق یہ اشکال، یہ سوال بالکل ذہن میں پیدا نہیں ہوگا۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے، تم میں سے کوئی بھی کسی سختی کے نازل ہونے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو اس کی زندگی اس کی نیکیاں بڑھائیں گی، اور اگر وہ برا ہے تو بہت ممکن ہے کہ زندگی میں کسی وقت توبہ کی توفیق ہو جائے، بلکہ یوں کہے کہ اے اللہ، جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ۔ ہاں، دینی فتنوں کے وقت موت کی تمنا کرنا جائز ہے۔ دینی فتنے کیا ہیں کہ آپ کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، آپ کو قرآن کی تلاوت کا موقع نہیں دیا جا رہا، آپ کے دین کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہر طرف سے تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ہر طرف سے دکھ دیے جا رہے ہیں، ہر طرف سے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنا آپ کے لیے دشوار کیا جا رہا ہے، مشکل سے مشکل ترین کر دیا گیا ہے، آپ اپنے رب کی عبادت کھل کے نہیں کر سکتے۔ تو ایسی صورتوں کے اندر دشمنوں سے پناہ مانگتے ہوئے اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، بجائے اس کے کہ میں کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں، تو اللہ میرے درمیان اور میرے دشمنوں کے درمیان میں جدائی ڈال دے، وہ چاہے موت کے ذریعے سے ہو اور وہ چاہے کسی اور سبب کے ذریعے سے ہو، تو یہ دعا جائز ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر جب فتنوں کی زیادتی ہوئی اور دین کا سنبھالنا مشکل ہو گیا اور امیر خراسان کے ساتھ بڑے بڑے مارکے پیش آئے تو انہوں نے بھی موت مانگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جناب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، فرمایا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک جب 120 برس ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹوں افراہیم اور منشا کے بیٹے بھی دیکھے۔ بقول بعض اہل سیر ایک رات آپ نے خواب دیکھا کہ ایک نہایت پرفضا جگہ ہے عالم قدس میں، وہاں چند کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں اور ایک پر حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک پر حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ایک کرسی خالی ہے، گویا کہ ان کا انتظار ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام رو کر حضرت یوسف علیہ السلام سے لپٹ گئے اور فرمایا کہ اے فرزند، کب تک اپنی راہ دکھائے گا، ہم تیرے مشتاق بیٹھے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی تو آپ کی روح پر عالم قدس میں اپنے بزرگوں سے ملنے کی ایک سخت بے قراری تھی۔ جس طرح پرندہ قفس کے اندر تو آخر وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کے مطابق آپ کو خوشبو میں بسا کر سنگ مرمر کے صندوق میں دفنایا، بعض کے نزدیک دریا میں آپ کو رکھا۔ 100 سال کے بعد دوسرا فرعون جبار ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس صندوق کو نکال کر فلسطین میں آپ کے اجداد کے پاس دفنا دیا۔ تفسیر حقانی میں اسی طرح موجود ہے۔ تفسیر مظہری میں کچھ یوں لکھا ہے
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک ابن کثیر اور معارف القرآن میں بھی ہے کہ 120 سال تھی، اور قصص القرآن اور حقانی 110 سال بتاتے ہیں، بھی دونوں کتابیں ہیں۔ بی بی زلیخا سے 2 فرزند ابراہیم فا کے ساتھ، افراہیم اور منشا، اور ایک لڑکی جس کا نام رحمت بنت یوسف علیہ السلام ہے۔ ان کا نکاح حضرت ایوب علیہ السلام سے ہوا، جس نے بیماری میں ان کی خدمت کی تھی، اور افراہیم کی اولاد میں یوشع بن نون پیدا ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق تھے، جن کا تذکرہ 15ویں پارے کے آخر کے اندر آتا ہے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عروہ ابن زبیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائیں، تو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں نہ چھوڑیں، بلکہ ملک شام میں لے جا کر اپنے آباء و اجداد کے پاس دفن کر دیں۔ تو اسی حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کر کے معلوم کیا کہ دریائے نیل میں سنگ مرمر کے تابوت میں ہیں۔ پھر آپ کو ان کو فلسطین میں لے گئے اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر میں دفن کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد قوم عمالقہ مصر پر مسلط ہو گئے۔ بنی اسرائیل مصر میں غیر ملکی تصور کیے جاتے اور ان کو قسم قسم کے عذاب اور ایذائیں دی جاتی تھیں، یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ اللہ جل جلالہ نے ان کو اس عذاب سے نکالا۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا دریائے نیل کے اندر بعض روایات کے مطابق رکھا جانا، اور پھر وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بحکم وحی دریائے نیل سے آپ کو نکال کر آپ کے آباء و اجداد حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر دفن کیا جانا، یہ آپ حضرات کے سامنے تھوڑی سی جو وضاحت تھی وہ میں نے کر دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔